کے پی کے حکومت کا جھوٹ سرفس پر آئے گا تو انہوں نے ریئیکٹ تو غصے میں ہی کرنا ہے نا. جھوٹ بولنے کے بعد جھوٹ بولنے پر دندناتے ہیں اور اس کے اوپر ڈر جاتے ہیں. یہ کس کی صفت ہے؟ سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ بنے ہیں, یہ ضم ہوئے تبھی وہاں پر جو ایم پی کی نشستیں بنی ہیں نا. امت مسلمہ کے جو عظیم لیڈر ہیں, جو عظیم لیڈر تھے, اب ان کو یہ دجال بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. السلام علیکم ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست, میں ہوں نوشین طارق. آج کی جناب پولیٹیکل ہیپننگز کچھ یوں ہیں کہ آج تھرسڈے کا ڈے ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سی ایم کے پی کے سہیل آفریدی جو ہیں وہ عمران خان سے ملاقات کرنے اڈیالہ آ رہے ہیں. کافی ٹائم کے بعد انہوں نے دوبارہ اڈیالہ کا رخ کیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے علاوہ وادی تیرا اس وقت ایک ہاٹ ٹاپک ہے اور اس پہ ایسا لگ رہا ہے وفاق اور صوبائی حکومتوں کے درمیان کافی جو ہے وہ کشیدگی پائی جا رہی ہے. ہر کوئی بیان دے رہا ہے اور اس کی کیا انسائٹس ہیں, اس میں کیا فیکٹس ہیں, اس پر بات کریں گے. اور کچھ اور جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہیں خاص کر نئی ترمیم کے حوالے سے, اس پر بھی بات کروں گی. اور ان سب کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی و تجزیہ کار ایوب خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے, خیریت سے؟ میں ٹھیک, ویلکم بیک جی. تھینک یو. آپ کا ٹرپ اچھا رہا ہوگا؟ الحمدللہ. فریش ہو کر آئے ہیں آپ؟ ہیں فریش تو نہیں ہوا, اوور ایگزاسٹ ہو کر آیا ہوں. اچھا, ہاں ظاہری بات ہے, 3 ملک ہیں, 9 دن ہیں, جس میں 2 دن پاکستان سے ایک جانا اور واپس آنا مائنس کر لیں ٹھیک, تو پیچھے رہ گئے 7 دن. اب 7 دنوں میں جب بیگم کی بچوں کی لسٹ بھی آ جائے آپ کے پاس, اوکے, اور ایک شاپ پر وہ 4 چکر لگوائیں, اوکے, تو پھر بندہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے. اچھا جناب, جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں, یا ان کی جو وزراء بھی ترجمان میں دیکھ رہے ہیں ٹاک شوز میں, یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کے پی کے میں آپریشنز ہو رہے ہیں نا, وہ ان کی خلاف کیے جا رہے ہیں. مطلب ان کو ڈیفیم کرنے کی کوشش ہے سہیل آفریدی کو. سہیل آفریدی جو ہیں وہ اڈیالہ بھی آ رہے ہیں. اب ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ان کو یہ ریلائز ہو گیا ہے کہ ان کی اسٹیٹ موومنٹ میں اڈیالہ آنا بہت ضروری ہے, جہاں وہ حاضری دیں. تو ایک تو میں آپ سے اس چیز پہ انسائٹس چاہوں گی. دوسرا وادی تیرا بھی بڑا ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے. وادی تیرا سے جو نقل مکانی ہے اس پر وفاقی وزراء کچھ اور کہتے ہیں, صوبائی حکومتیں کچھ اور کہتی ہیں. دونوں کے درمیان ایک کوارڈینیشن لیک بھی دکھ رہا ہے. تو یہ تلخی جو بڑھ رہی ہے, یہ کتنا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ افیکٹ کرے گی ہمارے آپریشنز جو کے پی کے حکومت کا جھوٹ سرفس پر آئے گا تو انہوں نے ریئیکٹ تو غصے میں ہی کرنا ہے نا. بات یہ ہے کہ جھوٹ بول رہی ہے خیبر پختونخوا حکومت. اچھا, ہاں جھوٹ بول رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے, کہتے ہیں جی انفورسڈ ڈسپلیسمنٹ ہے. کیوں ہے جی؟ کوشچن, وجہ کیا ہے؟ آپریشن کہہ رہے ہیں جی, یہ بات کریں نا جی. آپریشن کے لیے ٹروپس کو موو کرایا جاتا ہے, ڈپلائمنٹ ہوتی ہے, میسو ٹروپس کی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے, گھیرے میں لیا جاتا ہے اس علاقے کو جہاں آپریشن کرنا ہوتا ہے. یعنی اس کو ٹوٹل اس کو کوارڈن کر کے پھر اندر آتے ہیں, آتے کرتے 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 اس طرح آپریشن ہوتے ہیں. یہاں پر کہاں ٹروپس کی موومنٹ ہوئی ہے؟ انٹیلیجنس بیس آپریشنز میں آئی بی او تو الگ چیزیں, وہ تو چل رہے ہیں, اس کے لیے ڈسپلیسمنٹ تو نہیں کرنے کی ضرورت. بالکل. ہاں تو پھر کون جھوٹ بول رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نقل مکانی ہے یہ اس طرح سے نہیں ہوتی, موسم کی وجہ سے نہیں ہے, یہ فورسفلی ہے. شفیع جان کا میں دیکھ رہی تھی. شفیع جان پھر ایکسپلین کرے نا کہ کس پرپز کے لیے, مطلب نقل مکانی اگر وہ کروا رہے ہیں تو کیا ان کو لوگ گھروں میں رہتے برے لگ رہے ہیں, یا دشمنی ہے جو افواج کی یا وفاقی حکومت کی؟ کوشچن ہے, لاجیکلی بات کریں نا شفیع جان. بالکل ٹھیک ہے. جب ہم نے دیکھا نا آپریشن راہ راست دیکھا, آپریشن راہ نجات دیکھا, ہم نے ضرب عزم دیکھا, ٹھیک ہے, تو وہ ہم نے دیکھے جس طرح ہوتے ہیں آپریشن. ٹروپس کی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے, ٹروپس کی جاتے ہوئے گاڑیاں دکھاتے ہیں ہم لوگ, تصاویر آتی ہیں اخبار میں, ٹی وی پہ, تمام چیزیں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر بریفنگز دی جاتی ہیں کہ جناب اب ہمارا یہ پلان ہم کر لیا, کوارڈن کر لیا, ہم ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کریں گے. پھر آپ خبریں سنتے ہیں روزانہ کا, اتنے جناب فتنہ خارج کے لوگ مار دیے. بالکل ٹھیک ہے جی, وہ چیزیں پھر سٹارٹ ہو جاتی ہیں نا. پھر اگلے بھی بیٹھتے تو نہیں, ان کو پتا ہے کہ یہ ڈپلائمنٹ کر رہے ہیں تو ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں, کانوائز کے اوپر حملہ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہوتی ہیں نا, تو وہ ہو رہی ہے. اچھا حکومت نہیں, وہ ہو رہی ہے نہیں, وہ تو نہیں ہو رہی, تو پھر کیا ٹروپس کے بغیر ہی جو آپریشن ہو جائے گا؟ تو کون جھوٹ بول رہا ہے؟ تو شفیع جان تو جھوٹ بول رہا ہے. اچھا, سہیل آفریدی جھوٹ بول رہا ہے, اور جھوٹ بولنے کے بعد جھوٹ بولنے پر دندناتے ہیں اور اس کے اوپر ڈر جاتے ہیں. یہ کس کی صفت ہے؟ یعنی غلطی کر کے اپنی غلطی تسلیم نہ کرنا, یہ تو ابلیس کی صفت ہے. کیا یہ ابلیس کے جو ہے وہ بن رہے ہیں, پیروکار بن رہے ہیں شیطان کے؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ حکومت کا لیگ, اور لوگوں کو وہاں سے ڈپریس آپ نے کیا, ہزاروں کی تعداد میں 4 ارب روپیہ مختص کیا آپ نے لوگوں کو. جناب آپ نے مارے سے ٹینٹ دیے ہوئے ہیں,
میں تو کہتا ہوں کہ خدا کا خوف کرے ہمارا میڈیا بھی کہ سیلاب آیا تو ہم نے سیلاب کرتے رہے, لیکن KPK کے اندر جو حالات اس وقت چل رہے ہیں وہ کیا وہ انسان نہیں ہے, یا صرف کیونکہ وہاں پر تحریک انصاف کی حکومت ہے تو اس کے خلاف جو بات نہ ہو, ان کی ذمہ داری بنتی ہے صوبائی حکومت کی, تو اس کے خلاف بات نہ ہو, اس لیے جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے صرف نظر کیا ہوا ہے اس کے اوپر. بے شرم لوگ ہیں یہ جو PTI والے ہیں. اچھا, حکومت کو آپ کو اس میں نہیں لگتا کہ حکومت نے جو ہے وہ 4-5 دن تو اس کے اوپر خاموشی تاری رکھی, اب جب ویڈیوز آنا شروع ہوئی نقل مکانی کی, لوگوں کی بات چیت سامنے آ رہی ہے, تو اس پہ حکومت کو اب وہ ہے, اور کوارڈینیشن نہیں ہے. کوارڈینیشن کیوں نہیں ہے کہ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے, ایک انسانی المیہ بننے جا رہا ہے. میڈم یہ ذمہ داری بنتی ہے سہیل آفریدی کی صوبائی حکومت کی. ڈسپلیسمنٹ ان کے صوبے میں ہو رہی ہے, وار اگینسٹ ٹیرر کا فنڈ وہ لے رہے ہیں, وہ ان لوگوں کے لیے تھا نا, ٹھیک ہے. اور یہ جو سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ بنے ہیں, یہ ضم ہوئے تبھی وہاں پر جو MP کی نشستیں بنی ہیں نا, بالکل پھٹا ضم ہوا ہے, ورنہ تو یہ تو وہاں سے چیف منسٹر بننا خواب تھا. تو اگر بنے ہو وہاں سے چیف منسٹر تو وہاں کے لوگوں کی حق نمائندگی تو کرو نا صحیح طریقے سے. آپ لوگ تو ان کو بھی آپ نے جو ہے وہ پسے پش ڈال دی ہے, اور اس میں بھی کرپشن کر رہے ہیں آپ. وہ پیسہ کدھر گیا, سوال تو لوگ کر رہے ہیں نا. 4 ارب روپے ہے, وہ کدھر لگایا؟ وہ لوگ جو ڈسپلیس ہوئے ہیں کیا ان کی رجسٹریشن میں اتنا ٹائم لگا دیا انہوں نے؟ ایک کام تک نہیں ان سے ہو سکا, یعنی رجسٹریشن کا عمل تک انہوں نے اتنا سلو کیا کہ برباری سٹارٹ ہو پڑی. یہ ان کو کام پہلے جو ہے وہ سموتھلی ہونا چاہیے تھا, پھر ڈینائل میں چلے گئے. نقل مکانی تو ہر سال ہوتی ہے وہاں سے, کیا GB سے نہیں لوگ آتے ہیں؟ دیکھیں GB کے لوگ یہاں پر موجود ہیں, ابھی یہاں پر اس کمرے میں موجود ہیں. آپ پوچھیں کیا گلگت بلتستان سے جب زیادہ علاقے ایسے ہوتے ہیں وہاں سے نکل کر لوگ ایسے علاقوں میں نہیں آتے جہاں پر ان کو سہولیات ملیں. شفیع جان کہتے ہیں کہ وہ اس طرح سے پورا اپنا سامان اور گھر بار کا سب لے کے نہیں نکلتے. وہ جو موسم کی وجہ سے جو لوگ نقل مکانی کرتے ہیں نا, وہ ٹیمپرری بیسس پہ کرتے ہیں, باڑہ گرا پا جاتے ہیں, ایک جو ہے وہ بیگ اٹھاتے ہیں, ہینڈ کیری کر کے آ جاتے ہیں نا. وہ تو اپنا یہی موقف دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو فورسفلی جو ہے وہ پنڈی صادقہ آباد جائے نا آپ, جب پنڈی یہاں پر بتاؤں آپ کو اصغر مال, معذرت, پنڈی اصغر مال میں آپ جائیں, وہاں پر جا کے دیکھیں GB کی اتنے لوگ آ کے رہتے ہیں وہاں پر, جو ونٹرز میں ادھر ہوتے ہیں اور سمرز میں چلے جاتے ہیں GB. میرے اپنی مسجد کے جو ہے وہ امام ہیں, وہ بھی جو ہے وہ سمرز میں جاتے ہیں, ونٹرز میں جاتے نہیں ادھر. کیوں جائیں؟ ونٹرز میں ظاہر بات ہے وہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے, یعنی جو نظام زندگی جو ہے دھرم بھرم ہوا ہوتا ہے, تو وہاں سے لوگ نکلتے ہیں نا جی. ایسا ہی. اچھا, سہیل آفریدی جو ہیں وہ آج آ رہے ہیں خان صاحب سے ملاقات کرنے اڈیالہ, چونکہ ملاقاتیں تو کسی کی بھی نہیں ہو رہی ہیں, لیکن اس بار پھر وہ حاضری لگانے آ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی ایسا پریشر ہے کہ انہوں نے دکھانا ہے کہ وہ اسٹریٹ موومنٹ بڑے زور و شور سے چلا رہے ہیں؟ یہ اسٹریٹ موومنٹ نہیں ہے, انہوں نے اپنی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس کو دکھانا ہے, اس کی بھوک مٹانی ہے. اچھا, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اس کی تو توجہ ہونی چاہیے تھی اس بات پر جو ہم پہلے کر رہے تھے کہ وہ لوگ جو رل رہے ہیں اس وقت, جو ٹینٹوں میں سرد موسم میں سخت سردی میں رہ رہے ہیں, جن کو نہ آپ خوراک دے رہے ہیں, نہ ان کو آپ نے کمبل صحیح طرح دیے ہیں, نہ ان کو آپ نے ٹینٹ ایسے دیے ہیں جس میں وہ رہ سکیں, تو یہ بے شرمی کی انتہا ہے نا جی. یہ کیا ہے, اس کی اور کیا تعریف ہو سکتی ہے؟ یہ اگر کام مریم نواز نے کیا ہوتا, یہی کام مراد علی شاہ نے کیا ہوتا, یہی کام سرفراز بھٹو نے کیا ہوتا, تو ہمارے میڈیا نے اس کو مطلب میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ بنایا ہوتا. کیونکہ یہ سہیل آفریدی ہے, کیونکہ یہ بھی عشق عمران میں مبتلا ہے, تو پھر عشق عمران میں کچھ ہمارے ایسے لوگ بھی مبتلا ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ یار چلو ٹھیک ہے رہنے دو, اس بات پر جو ہے نا آنکھیں بند کر لو. اچھا, ملاقات ان کی نہیں ہوگی نا آج بھی؟ نہیں, ان کی قسمت میں ملاقات ہے ہی نہیں, ان لکیر دیکھیں ہاتھ میں ان کی. اچھا, پچھلے دنوں ٹیوزڈے کو سنا تھا کہ بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہونے لگی ہے, پھر بیرسٹر گوہر نے منع کر دیا کہ ایک وکیل اور فیملی ممبر بھی ہو. یہ خبر درست تھی؟ اس کا ڈینائل کر دیا PTI نے. اچھا, تو میں کس طرح کہہ سکتا ہوں درست ہے یا غلط ہے؟ بہتر تو یہی ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب اس پر وضاحت کریں, وہ تو اس کی انکار کر رہے ہیں. اگر اس کی تصدیق نہیں کر رہے, تردید کر رہے ہیں, تو میں کس طرح کہہ سکتا ہوں کہ وہ تصدیق کریں؟ اگر واقعی بھی تصدیق ہوتی بھی ہو تب بھی کروں تو کون مانے گا؟ اوکے. اچھا حسن, ایک بار پھر جو ہے وہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے خبریں بھی بہت سرگرم ہیں. پمس کی بھی بات ہو رہی ہے, ان کی آنکھوں کا ٹریٹمنٹ کی بھی بات ہو رہی ہے. اچھا, ان کی بہنیں کہتی ہیں کہ نہیں وہ ٹھیک ہیں, ان کا آفیشیل اکاؤنٹ کہتا ہے کہ ان کو کارنیا کی کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے ان کا ٹریٹمنٹ ہوا ہے. تو ہمارے وزیر اطلاعات نے بھی کہہ دی کہ جی ان کا علاج وغیرہ چل رہا ہے. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے اس حوالے سے؟
دیکھیں یہ تو اب کہہ دیا ہے نا کیا نام ہے وزیر اطلاعات صاحب نے کہ عطا طاہر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ان کا ٹریٹمنٹ ہوا ہے, وہ لایا گیا تھا ان کو پیمس. اچھا تو یہ خبر درست ہے, لایا گیا جی, ٹھیک ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بالکل تندرست ہیں, تو ہے تو میری اطلاع بھی یہ ہے کہ وہ بالکل تندرست ہیں. اچھا لیکن تحریک انصاف والے بضد ہیں کہ ان کی ایک آنکھ کا جو ویژن ہے وہ ختم ہونے والا ہے. وہ ایسی وہ سنگین بیماری ہے جو غیر انسانی رویہ رکھا ہوا ہے. تو بیسکلی امت مسلمہ کے جو عظیم لیڈر ہیں, جو عظیم لیڈر تھے, اب ان کو یہ دجال بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کی ایک آنکھ رہ جائے گی. اس کا دجال سے کیا تعلق ہے؟ تو ظاہر بات ہے دجال تو ایک آنکھ والا ہی ہے نا, دجالی فتنے کے بارے میں کہا گیا کہ ایک آنکھ والا ہے. تو میں سمجھ نہیں رہا, میں کنفیوز ہوں کہ عمران احمد نیازی صاحب کو کبھی پی ٹی آئی والے امت مسلمہ کا عظیم لیڈر کہتے ہیں, کبھی ان کو میری تلے میں دجال بنانے کے اوپر, اور 8 فروری بھی آ رہا ہے. تو پھر جو لوگ اکٹھے ہوں گے وہ دجالی فتنے کے لیے اکٹھے ہوں گے. کوشچن ہے 8 فروری کو لوگ اکٹھے ہوں گے, 8 فروری کو جو لوگ بھی اکٹھے ہوں گے. اب جے یو آئی بھی 8 فروری کو نکل رہی ہے. اچھا میں بات سنیں نا, جے یو آئی نہیں نکل رہی, جو ان کے لیے نکل رہی ہے, تو وہ دجالی فتنے کے لیے نکل رہی ہے. کوشچن ہے میرا یہ, آپ ان کی آنکھ سے دجال کو پتہ نہیں کہاں سے جوڑ رہے ہیں آپ. اچھا میری بات سنیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم سے بات چھپائی گئی کہ جناب ان کی صحت خراب تھی اور اتنا سیریس میٹر تھا اس پر. تو میری بات سنیں, خان صاحب کو تو سچ بتا رہا ہوں, یہ خان صاحب کو جب اریسٹ ہوتے گئے تھے ان کو کانسٹیپیشن کا پرابلم تھا. تو کیا اس کا بھی اعلامیہ جاری کرتی ہے حکومت؟ کیا اس کا بھی اعلامیہ جاری کرتی جو ہے وہ جیل انتظامیہ؟ آپ بتائیں مجھے. یعنی ایک روٹین چیزیں ہوتی ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کر دی جاتی ہیں کیونکہ یہ عمران احمد نیازی صاحب ہیں, کیونکہ ان کو کانسٹیپیشن ہو گئی ہے, اس لیے یہ بات جیل انتظامیہ اب بتائیں کہ ان کو کانسٹیپیشن تھی, تو اس لیے جناب ان کے لیے ہم نے یہ علاج کیا, ان کو یہ دوائی دی. آنکھ کا مسئلہ تو سیریس ہے نا حسن, اس پہ جیل انتظامیہ کوئی پریس ریلیز دے گی, کچھ کرے گی؟ بات سمجھیں, وزیر اطلاعات نے کہہ دیا نا, بات ختم ہوگی, وفاقی وزیر اطلاعات نے کہہ دی یہ بات. تو اب کوشچن یہ ہے کہ جب اس طرح کی یہ ڈیمانڈ سٹارٹ کر دیں تو میرے پاس تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. یعنی یہ صرف عمران خان کو خبروں میں رکھنا چاہتے ہیں. جی عمران خان صاحب کو پائلز بھی تھی, سچ بتا رہا ہوں, ان کی اپنی رپورٹ ہے, ان کی اپنی رپورٹ ہے, ان کو پائلز تھی, انہوں نے خود یہ جمع کرائی تھی سپریم کورٹ میں. اچھا ٹھیک ہے. اب خان صاحب کو پائلز ہے تو یہ خبر ہے کہ ایس ٹی ہاسپٹل ہونی چاہیے. اگر دیسی مرغے کھانے والوں کو کانسٹیپیشن تو نہیں ہوتی, لیکن کیسی بات دیکھیں نا, یہ ہوئی ہے جی کانسٹیپیشن. شروع میں ہوئی ہے, میں بتا رہا ہوں, شروع میں بڑی سیدھی کانسٹیپیشن کو ہوئی تھی, اور اس کے باوجود اب اس طرح کی باتیں مجھ سے کیوں کروا رہی ہیں؟ اچھا چلیں سیریس بات پہ آ جاتے ہیں. کیا یہ خبریں بھی یہی ہیں کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے اور شاید عید سے پہلے آ رہی ہے؟ مبارک ہو. اور یہ اس پہ کوئی نہیں آ رہی, کوئی نہیں آ رہی. اور یہ صوبوں کی باتیں جو ہو رہی ہیں, صوبے نہیں بن رہے, نہیں صوبے بن رہے. اچھا بالکل نہیں آ رہی. بہت سے لوگ اس بات کہہ رہے ہیں کہ ترمیم آ رہی ہے, آ رہی ہے. اچھا جب آئی تو آئیے تو دیکھ لیں گے. میں کہہ رہا ہوں نا سہیل آفریدی جا رہا ہے, تو لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جا رہا, شفیع جان صاحب کہہ رہے نہیں جا رہا, تو پھر دیکھ لیں گے. نہیں شفیع جان تو کہہ رہے ہیں نا ان کو ڈیفیم کرنے کے لیے, انہیں گھیرا تنگ کرنے کے لیے نہیں, ان کا چل چلا ہوا ہے, چلا ہوا ہے, اور بڑے سیریس کیس میں. اچھا یس. کیس کون سا ان کے؟ ویسے تو ان کے اوپر جو 9 مئی والے جو فورینسک رپورٹس آئی تھیں, نہیں یہ تو ٹیکسلا والا کیس ان کے اوپر بڑا تکڑا ہے. اچھا باقی تفصیلات بعد میں انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.